اس لیے ہمارے واقعات میں کتنے واقعات آتے ہیں، گنہگار سے گنہگار بھی ایک ضرورت پر کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کتے، زانیہ عورت، یہ دہشت گرد قوم ہے۔ زانیہ عورت، دھندا کرنے والی عورت، الفاظ بولنے بھی دل نہیں لگتا، ایک کنویں کے پاس جاتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ کتا زبان لٹکائے کھڑا ہے، کنویں میں پانی بہت نیچے ہے، کتا پہنچ بھی نہیں سکتا، اس کی زبان بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس عورت نے اپنا دامن نکالا، کنویں میں ڈالا، اپنے دامن کو تر کیا، بھگایا، پھر نکال کر نچوڑ کر کتے کی پیاس مٹاتی ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا جنت کے اعلیٰ مقام میں ہے، پوچھا تو فلاں اور فلاں، تیرا کام فلاں اور فلاں، کہیں میرا خواب غلط تو نہیں؟ بندی نے کہا کہ تیرا خواب سچا ہے، مغفرت تیرے ہاتھ میں ہوتی تو کبھی میری مغفرت نہ ہوتی۔ مغفرت اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں جنت بھی ہے، مغفرت اس کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضے میں جنت بھی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے اتنا بڑا گناہ کر کے خدا تجھے معاف کر دیا۔ ہاں، وہ رب جو گناہوں پر سزا دینا جانتا ہے، وہ رب اعمال پر اجر دینا بھی جانتا ہے۔ میں گنہگار تو ضرور تھی، لیکن ایک دن کا واقعہ، میں ثواب کی نیت تک نہیں کی، میں نے کوئی ارادہ کر کے باہر نکلا بھی نہیں۔ آج مجھے کتے کو پانی پلانا ہے، میں اپنے کام کے لیے نکلی، اپنے مقصد کے لیے نکلی، اپنے غرض کے لیے نکلی، راستے میں پیاسا کتا نظر آیا، اس کی پیاس مٹائی۔ میں نے کچھ سوچا بھی نہیں، کچھ تصور بھی نہیں کیا، ارادہ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ کو میرا عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا میری ایک مخلوق جسے انسانیت گندا سمجھتی ہے، پانی کے پیاس سے تڑپ رہی تھی، تو نے اپنے دامن کو بھگا کر اس کی پیاس مٹائی۔ تیرا عمل ہم کو اتنا پسند آیا، اس عمل کے صدقے ہم نے تیری مغفرت کا فیصلہ اب نہیں اسی وقت کر دیا۔ یہ سبق ہے ہمارے پاس، کتے کو پانی پلانے کا سبق۔ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر محمود سبحانی کے زمانے کے ولی، میں یہ جملہ کئی مرتبہ کہا ہوں، یہ ایک سکے کا دو رخ ہے، ولایت کے سکے کا دو رخ ہے۔ یہ ایک طرف کا رخ شیخ عبد القادر جیلانی، دوسرے طرف کا رخ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، جن کی سیرت پر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ابھی اس سلسلے کے ایک بزرگ جو میرے شیخ بھی ہیں، حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رفاعی رحمت اللہ علیہ، ابھی قریب میں انتقال ہوا، جو پوری زندگی کالے کپڑے پہنتے تھے، چونکہ اس سلسلے کا وہ نصاب تھا، وہ الگ بات ہے، صوفیانہ بات ہے۔ احمد کبیر رفاعی مفسر تھے، محدث تھے، شیخ تھے، خطب تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، احادیث لکھتے تھے، سبق دیتے تھے، دل کی اصلاح کا کام کرتے تھے۔